کتاب کا لوح بھی تو، قلم بھی تو، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نہ رنگ، تیرے محیط میں ہو باب، گنبد آبگی نہ رنگ، گنبد آبگی نہ کہتے آسمان کو، گنبد آبگی نہ رنگ، آبگی نہ شیشے کو کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ شیشہ نما گنبد جو ہے، گنبد آبگی نہ رنگ، تیرے محیط میں ہو باب، محیط کہتے سمندر کو، حباب کہتے بلبلے کو، یعنی یہ جتنا آسمان ہے نا جو علوم غیبیہ کا مرکز اور سٹور اور ریکارڈ روم سمجھا جاتا ہے، جتنے ریکارڈز ہیں وہ سارے کے سارے اس میں محفوظ ہیں، ساری دنیا مانتی ہے غیبوں کا مرکز آسمان ہے۔ کہتے ہیں کاغذ ضرور پڑے، محکمہ مال کے پاس جاؤ، ریونیو بورڈ کے پاس جاؤ، محکمہ مال کے پاس جاؤ، رجسٹریشن آفس میں جاؤ، ارے وہ آپ کے جو دفتر میں کیا انہیں کہتے ہیں، فلکے مان، سبحان اللہ، کمیون اور فلکے مان اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب، بڑے بڑے معصوم نام ہیں، بڑے معصوم و بے گناہ سے نام معلوم ہوتے ہاں تو ریکارڈ ہوتے نا، اگر کوئی دینی مسئلہ ضرورت پڑے کہتے چلو مولانا کے کتب خانے میں چلتے ہیں، غیب کے علم کی ضرورت پڑے تو چلو آسمانوں پر چلتے۔ قلندر لاہوری کی یہ سوچ ہے، آسمانوں کا ریکارڈ روم اور ریکارڈ اس کے لیے رکھا جاتا ہے جس کو خوف نسیان ہو، رب کو تو خوف نسیان ہے نہیں، رب نے کس لیے رکھا ہوا ہے؟ ہاں رکھتے اس کے لیے ہیں جو ضرورت کے وقت کانٹیکٹ کر سکے، ضرورت کے وقت جس کا کانٹیکٹ نہ ہو سکے اس کا کیا کانٹیکٹ ہوا؟ ضرورت کے وقت جو استعمال نہ کر سکے رابطہ اس کا کیا ہے؟ معلومات کسی کی ضرورت کے لیے ہے، کسی کو رابطہ کرنے کا حق ہے۔ قلندر لاہوری کہتے ہیں جب میں نے ایمان کی اینک لگا کے دیکھا تو میری سمجھ میں آیا تیرا علم ایک سمندر ہے اور آسمانوں کا گنبد اس میں ایک بلبلا ہے، ہاں؟ سمندر ایک ظرف ہے، بلبلا ایک مظروف ہے۔ یہ بات امام بوصیری سے ملتی جلتی کہی، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ امام بصیری نے کیا حسین بات کہی ہے، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ علم اللوح والقلم مولاي صل فإن من جودك الدنيا وضرتها، اے پیارے جس کو دنیا کہتے ہیں نا یہ بھی تیری سخاوت کا ایک چھینٹا ہے، اور جو اس کی سوکن ہے نا، کیا خوبصورت لفظ استعمال کیا، وضرتها، دنیا کی جو سوکن یعنی ایک نکاح میں آئے تو جھگڑا کرتی ہیں پر سوکنے ایک نکاح میں آئے بغیر تو نہیں ہوتی ہے۔ کہا کہ دنیا اور قیامت
یہ دونوں سوکھنے ہیں، ان کی آپس میں لڑائی رہتی ہے پر ایک نکاح میں آتی رہتی ہیں۔ یہ دنیا بھی ہوتی ہے، قیامت بھی ہوتی ہے۔ یہ دنیا بھی تیری سخاوت کا ایک نتیجہ ہے اور قیامت بھی تیری سخاوت کا ایک نتیجہ ہے۔ لوگ لوح و قلم کو تمام غیب کا محیط مانتے ہیں، زمین و آسمانوں کے غیبوں کا ایک دائرہ محیط مانتے ہیں کہ زمین و آسمانوں کے غیبوں کو یہ گھیرے ہوئے ہے۔ کہا اے محبوب کبریا، جب تیرے علم پر غور کیا تو پتا چلا کہ لوح و قلم کا غیب تیرے غیب کا ایک حصہ ہے، سارے تیرے علم کی ترجمانی نہیں ہے۔ مولانا عقیدے لوگوں کے یوں ہیں، جن کو لوگوں نے آج تک یاد رکھا ان کے عقیدے میں جان ہے۔ وہ نبی ہمارے جیسا ہوتا، ہمارے جیسے آدمیوں کو کہاں تک لوگ یاد رکھتے ہیں؟ اگلے دن ہاتھ چومتے، دوسرے دن گالیاں دیتے۔ ہاں، ہمارے جیسے آدمی نہیں ہے۔ لوح و قلم کا علم جو ہے محبوب کبریا کے علم کے مقابلے میں جزئی اضافی ہے منطقیوں کے نزدیک۔ ہاں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کا علم کلی ہے، لوح و قلم کا علم جزئی اضافی ہے امام مسلم کے قول کے مطابق۔ ہاں ہاں، جیسا حیوان ایک کلی ہے نا، انسان بھی ایک کلی ہے، لیکن انسان حیوان کے مقابلے میں جزئی اضافی ہے، یعنی حیوانوں کا دائرہ انسانوں کے دائرے سے زیادہ کھلا ہے۔ انسانوں کو چھوڑیں حیوانوں میں تو حیوانوں کی برادری کا ایک فرد ہے، مگر سارے حیوانوں کا مجموعہ نہیں۔ کیا مطلب؟ حضور کو علم کو بھی چھوڑا جائے تو لوح و قلم کے علم کو بھی چھوڑا جائے تو لوح و قلم کا جو علم ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے علم کی برادری کا ایک ممبر ہے، پر نبی پاک کا سارا علم لوح و قلم نہیں ہے، اس لیے کہ لوح و قلم کا علم چھوٹا ہے اور نبی پاک کا علم زیادہ ہے۔ یہ بصیری کی جو بات بصیری نے کہی ہے نا رحمت اللہ علیہ، وہی بات قلندر لاہوری نے کہی۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، سابقہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے کتاب سامنے رکھی ہوئی ہے، تورات موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات نے سامنے رکھی ہوئی ہے، اس کو مطالعہ فرما، ان کا دھیان کس طرف ہے؟ کتاب کی طرف۔ اور قوم کیا کر رہی ہے؟ قوم نے کان لگائے ہوئے کہ بات کیا کہہ رہے ہیں۔ اب منہ کی طرف دیکھنے کا چانس کا، ان کا رخ تو رخ زیبا تو تورات کی طرف ہے۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کر سکتے ہیں کان لگا سکتے ہیں، کان لگا کے دھیان لگا کے بات سنو، کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بات کر رہے ہیں۔ لیکن باری آئی محبوب کبریا کی، فرمایا کتاب کو پرے ہٹا دے، کتاب دو گتوں میں بند نہیں رکھنی، تو جو پھر سنے گا وہ کیا سنے گا؟ لوح بھی تو قلم بھی تو، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نہ رنگ، تیرے محیط میں ہو باب۔